اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی ہے، جس کو آپ حجامہ بولتے ہیں، اور حجامہ میں خون ہی نکالا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا ہے، اور جس نے حجامہ کیا تھا اس کو آپ نے مزدوری بھی دی ہے۔ لہٰذا اسی سے اہل علم نے ثابت کیا ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے یا تھوک نکلنا کیسا ہے؟ تھوک تو اندر کا حصہ ہے، اس کو آپ باہر بھی پھینک سکتے ہیں، بسا اوقات اس کو آپ نگل بھی جاتے ہیں۔ اس تھوک کے حوالے سے روزے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ وضو کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ وضو کریں تو اتنا ایسے غرارے مت لیں جس سے پانی کے اندر جانے کا خطرہ ہو۔ حلق تک جانا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن حلق سے آگے چلا جائے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہاں تک بھی پانی نہ جائے، جتنا کم سے کم ہو سکے ابلاغ سے آپ اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ ایک شخص کا ہاتھ ایک عورت کو لگ گیا، اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ پر ہاتھ لگائے۔ آپ نے کہا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک اور مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ لیا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ہاتھ لگایا۔ آپ نے کہا کہ تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی بات ہے؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے، اور یہ بہت سارے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ دو واقعے نہیں ہیں، یہ دونوں یہ مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی واقعہ ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، اور بالکل صحیح ہے۔ جس خطیب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا، اور جو کچھ میں نے کہا وہ بھی بالکل صحیح تھا۔ میں نے ایک حصے کا حوالہ دے کر آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا، سمجھا دی ہے، اور وہ نقطہ جو دوسرے خطیب نے بتایا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ ایک سوال ہے کہ تینوں وتر کو ایک ساتھ پڑھنا افضل ہے یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 1 رکعت پڑھنا؟ دیکھیں، افضلیت کا سوال یہاں پیدا نہیں ہوتا۔ افضلیت تو وہاں ہے جہاں احادیث میں اس کی صراحت مل جائے کہ یہ کام بہتر ہے۔ البتہ یہ دونوں عمل احادیث سے ثابت ہے۔ وطر کو اگر آپ نے 3 پڑھنے ہیں تو آپ تینوں کو ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری رکعت کے بعد آپ کو تشہد نہیں کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 رکعت وطر جو پڑھنی ہے اس میں مغرب کی نماز کے ساتھ اس کی مشابہت مت کریں، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں، اس کے بعد پھر 1 پڑھ لیں۔ دونوں عمل ثابت ہیں۔ افضل مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ آپ البتہ کبھی 2 سلام کے ساتھ پڑھ لیا کریں، کبھی 1 سلام کے ساتھ، تاکہ دونوں طریقے پر عمل ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں سے یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر 3 رکعت ایک ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ یہ عمل نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، مجھے تو صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔
4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ مجھے نہیں ملا۔ مجھے تو صحیح بخاری میں یہ ملا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن۔ نبی علیہ السلام جو 4 رکعتیں پڑھتے، وہ 4 رکعتیں کیسی ہوتی، ان میں کتنا خشوع و خضوع ہوتا اور کتنا وہ رکعتیں لمبی ہوتی، آپ اس کے بارے مت پوچھیں۔ پھر نبی علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کے بھی حسن کے بارے اور طوالت کے بارے مت سوال کر۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ تو مجھے تو یہ 4 رکعتیں ایک ساتھ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ کہیں بھی نہیں ملا، جبکہ نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا، اور حدیث میں صراحت بھی ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، جتنے بھی نوافل ہیں وہ دن کے ہوں یا رات کے ہیں، جتنے بھی نوافل ہیں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہی عمل ہے، 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا، ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، مجھے بخاری میں بھی نہیں ملا، کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ کسی اور حدیث میں ملا ہے۔ ہاں اس میں حسن کا ذکر ہے کہ 4 رکعتیں وہ کیسی حسین ہوتی تھیں، ان میں کیا خشوع و خضوع ہوتا تھا، کیسے رکوع ہوتے، کیسے سجود ہوتے، اس کی موجود ہے ذکر ہے، لیکن ایک سلام کے ساتھ مجھے کہیں نہیں ملا۔ اگر صراحت کے ساتھ کہیں ذکر ملے، آپ کو مل جائے تو آپ بتائیں، اس پر بھی عمل کر لیں گے۔ ویسے کل ایک ساتھی مجھے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ رمضان میں انفرادی نشست لمبی ہونی چاہیے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو عام مجلس میں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے سوالات کم ابھی آئے ہیں، اور میں نے بھی اختصار سے کام لیے ہیں، لہٰذا انفرادی جن دوستوں کے سوال ہوں گے وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر